خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ اور عشر کے اندر معاشرتی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے، معاشری طور پر اس کی کیا حکمت عملی ہے کہ اس میں جو ہم یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، معاشرتی طور پر اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے معاشرتی طور پر اس کا جو بنیادی فائدہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، جو طبقے ہیں، وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے مالدار جو صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ایک ہے مستحق زکوٰۃ جو غریب لوگ کہلاتے ہیں۔ اب دو قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اب اللہ نے زکوٰۃ اور عشر کے اندر جو حکمت رکھی ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ حکم ہمارے لیے کیوں رکھا۔ اس لیے اب جو مالدار آدمی ہے اللہ اس کو مال دے رہے ہیں، مال اس کو دے رہے ہیں۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال حرکت میں رہے، منجمد نہ ہو جائے۔ اگر اس کا مال حرکت میں نہیں رہے گا، یہ مال کی کثرت کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور تکبر آ جائے گا۔ میرے پاس اتنا مال، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ۔ جب غرور اور تکبر آ جائے گا تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو اس کا یہ نقصان ہوگا کہ اگر مالدار آدمی کا مال حرکت میں نہیں رہے گا تو یہ غرور اور تکبر کی طرف چلا جائے گا۔ اب جو دوسرا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، اگر غریب آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، بھئی اس کے پاس مال ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چیزیں ہیں، میرے پاس نہیں ہے، تو غریب آدمی احساس کمتری کا شکار ہو کر جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے گا، چوری، ڈاکے اور دوسری چیزوں کی طرف بڑھ چڑھے کی طرف چل پڑے گا۔ تو جب اب غریب آدمی جرائم کا ارتکاب کرے گا، یہ بھی اللہ کا مجرم بن جائے گا۔ تو اب یہ دونوں طبقے جو امیر ہیں اور غریب ہیں، امیر کو حکم دیا جا رہا ہے تم صاحب نصاب ہو، تم اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالو۔ غریب حکموں کو، لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم مستحق زکوٰۃ ہو، تم ان سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنی زندگی کا نظام چلاؤ۔ تو جب یہ دونوں ایسے مال دینے والا مال دے گا، وصول کرنے والا وصول کرے گا، تو جو دینے والا ہے ان دونوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا، ان دونوں کے دلوں سے اللہ مال کی محبت کو نکال دیں گے۔ جب مال کی محبت نکل جائے گی، یہ امیر آدمی کہاں متکبر بنے گا، کہاں اس کے اندر غرور پیدا ہوگا۔ تو علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کے اندر، عشر کے اندر یہ حکمت چھپا رکھی ہے کہ اللہ اس نظام کو چلانے کے لیے، جو دنیا کا نظام ہے، تاکہ غریب بھی چلتا رہے، امیر بھی چلتا رہے۔ اگر امیر آدمی اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو غریب آدمی مال کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف جرائم کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ اس کو جرائم سے بچانے کے لیے، امیر آدمی کو غرور و تکبر سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا اور عشر کا نظام رکھا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔